صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والناذعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلاة محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. شجاعتوں کا سمندر دکھائی دیتا ہے، شجاعتوں کا سمندر دکھائی دیتا ہے، ہمیں یہ بچہ تو حیدر دکھائی دیتا ہے، ہمیں یہ بچہ تو حیدر دکھائی دیتا ہے، کھلونا بچے کے ہاتھ میں ہو کوئی جیسے، کھلونا بچے کے ہاتھ میں ہو کوئی جیسے، علی کے ہاتھ میں خیبر دکھائی دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شد کھنگال دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو شد کھنگال دیتا ہے۔ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، لیکن ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لیکن ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. سلوات۔ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دیتا اسیری میں جو پیغام رہائی، دیتا ہو اسیری میں جو پیغام رہائی، دیتا ہو اسیری میں جو پیغام رہائی، تاریخ میں ایسا کوئی قیدی بھی کہاں ہے، تاریخ میں ایسا کوئی قیدی بھی کہاں ہے، بازار میں عابد کو گزرتے ہوئے دیکھو، بازار میں عابد کو گزرتے ہوئے دیکھو، زنجیر کی جھنکار بھی اکبر کی اذاں ہے، زنجیر کی جھنکار بھی اکبر کی اذاں ہے۔ دیتا ہو اسیری میں جو پیغام رہائی، تاریخ میں ایسا کوئی قیدی بھی کہاں ہے، زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی عالی، زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی عالی، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے۔ عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے، عابد کا وہ جلال تھا بیمار شام میں، دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا رہا وہ بیمار کون ہے۔ صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چار مصرع سماعت فرمائیں۔ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا سلام
زندہ ہے خدا کے ساتھ محمد کا نام زندہ ہے خدا کے ساتھ. یہ شعر دیکھیے. تمہارا کوئی بھی مردہ تو اب نہیں باقی, تمہارا کوئی بھی مردہ تو اب نہیں باقی, ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے, ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. 4 میں صلوات پڑھیں. علی کی تیغ کی جس دل پہ ضرب کاری ہے, علی کے تیغ کی جس دل پہ ضرب کاری ہے, اسی کی آنکھ سے نہر فرات جاری ہے, اسی کی آنکھ سے چھپا کے چہرہ منافق تو اتنا خوش مت ہو, علی کی تیغ کو نسلوں کی جانکاری ہے, علی کی تیغ کو. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. لو جنگ ہار گئی دشمنوں کی بے چینی, لو جنگ ہار گئی دشمنوں کی بے چینی, جو صبر بن کے اٹھا وہ سکون جیت گیا. لو جنگ ہار گئی دشمنوں کی بے چینی, جو صبر بن کے اٹھا وہ سکون جیت گیا. یہ کہہ کے دشت میں بے ہوش ہو گئے خنجر, یہ کہہ کے دشت میں بے ہوش ہو گئے خنجر, لو آج پھر ابو طالب کا خون جیت گیا. یہ کہہ کے دشت میں بے ہوش ہو گئے خنجر, لو آج پھر ابو طالب کا خون جیت گیا. مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ, مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ, ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں. مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ, ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں. اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو, اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو, بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں. اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو, بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں, ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں. ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں, ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں. ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں, اور زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں, زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں. یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں, زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں. یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں, اور چلی تبسم کی ظرف جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اصغر, چلی تبسم کی ظرف جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اصغر. یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں, چلی تبسم کی ظرف جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اصغر. یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں. باواز بلند صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. قربان کر کے حق پہ بھرا گھر حسین نے، قربان کر کے حق پہ بھرا گھر حسین نے، قبضے میں کلی مرضی داور حسین نے، قربان کر کے حق پہ بھرا گھر حسین نے، قبضے میں کلی مرضی داور حسین نے، کرب و بلا میں ایک نظر دیکھ لو خلیل، کرب و بلا میں ایک نظر دیکھ لو خلیل، کعبے بنا دیے ہیں 72 حسین نے، کعبے بنا دیے ہیں 72 حسین نے، ہو کہیں پر نہ مگر دشت میں ایسا ہوگا، ہو کہیں پر نہ مگر دشت میں ایسا ہوگا، تیرا خنجر ہی تیری حلق پہ رکھا ہوگا، ہو کہیں پر نہ مگر دشت میں ایسا ہوگا، تیرا خنجر ہی تیری حلق پہ رکھا ہوگا، مسکراتے ہوئے بیعت کا گلا گھوٹوں گا، مسکراتے ہوئے بیعت کا گلا گھوٹوں گا، بوجھ تب جا کے میری پیاس کا ہلکا ہوگا، بوجھ تب جا کے میری پیاس کا ہلکا ہوگا، ٹوٹ جائے گا ستاروں کے چمکنے کا غرور، ٹوٹ جائے گا ستاروں کے چمکنے کا غرور، شے کی آغوش میں جب جون کا چہرہ ہوگا، شے کی آغوش میں جب جون کا چہرہ ہوگا، اور لاکھ ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں، لاکھ ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں، بات حملے کی اگر آئی تو حملہ ہوگا، لاکھ ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں، بات حملے کی اگر آئی تو حملہ ہوگا، تو عصر عاشور شہیدی نے بدل دی تاریخ، عصر عاشور شہیدی نے بدل دی تاریخ، اب چراغوں کو بجھانے سے اجالا ہوگا، اب چراغوں کو بجھانے سے اجالا ہوگا، عصر عاشور شہیدی نے بدل دی تاریخ، اب چراغوں کو بجھانے سے اجالا ہوگا، صبر رکھا دی بچایا شے کو زندہ کر دیا، صبر رکھا دی بچایا شے کو زندہ کر دیا، ایک اکیلی جان پہ زینب نے کیا کیا کر دیا، صبر رکھا دی بچایا شے کو زندہ کر دیا، ایک اکیلی جان پہ زینب نے کیا کیا کر دیا، جب اندھیرا ظلم کا چھانے لگا چاروں طرف، جب اندھیرا ظلم کا چھانے لگا چاروں طرف، اصغر بیشین نے ہنس کر اجالا کر دیا، جب اندھیرا ظلم کا چھانے لگا چاروں طرف، اصغر بیشین نے ہنس کر اجالا کر گیا، ہرملا کی فوج کو یہ بات پاگل کر گئی، ہرملا کی فوج کو یہ بات پاگل کر گئی، کھیلتے ہی کھیلتے اصغر نے حملہ کر دیا، کھیلتے ہی کھیلتے اصغر نے حملہ کر دیا، جاؤ ہٹو فراز سے کیوں مانتے نہیں، جاؤ ہٹو فراز سے کیوں مانتے نہیں، آہٹ قدم کی شیر کی پہچانتے نہیں، آہٹ قدم کی شیر کی پہچانتے نہیں، تم تیر مارنے آئے ہو مشق سکینہ پر، عباس کے مزاج کو تم جانتے نہیں، عباس کے مزاج کو نعرہ سلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام مولانا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات محمد. عزیزان محترم، معزز سامعین، جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے، بہت ہی مشہور و معروف آیت کہ جس میں خداوند عالم حکم دے رہا ہے رسول کو کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے یہ کہ وہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں. عزیزوں، مودت قربا سے اس وقت ہو سکتی ہے جب ہمیں صحیح معنوں میں قربا کی معرفت حاصل ہو. بنا معرفت کے قربا سے محبت اور مودت نہیں ہو سکتی. جب تک کہ ہم یہ نہ پہچانیں کہ اماموں کا مقام کیا ہے، قربا کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، جب تک صحیح معنوں میں ان کی شخصیت کو درک نہیں کریں گے، اس وقت تک مودت اختیار نہیں کر سکتے. کیونکہ جب ہمیں معرفت ہوگی تو اسی انداز سے ہم گفتگو کریں گے، اسی انداز سے ہمارا مخاطب جو ہے اسی انداز سے ہوگا. جب تک معرفت نہیں ہوتی تو انسان ہوا میں بات کرتا ہے، لیکن جب معرفت ہو جاتی ہے تو اپنے آپ انسان خوبصورتی سے بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں اور امام کی نمازوں میں بہت فرق ہے کہ ہماری نمازیں ہواؤں پہ رہتی ہے اور امام کی نمازیں ایسی رہتی ہیں کہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ علی جب نماز میں کھڑے ہوں تب تیر نکال لینا. ایسی نماز ان کی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کیے ہوئے ہیں. کسی نے پوچھا امام حسین علیہ السلام سے، ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا معرفت اہل زمان امامہم، زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا ہی معرفت خدا ہے. یعنی جو امام کی معرفت حاصل کر لے گا صحیح معنوں میں، وہ خدا کی معرفت حاصل کر لے گا. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے اہل بیت کی معرفت، کیونکہ خدا نے خود کہا ہے کہ ہم نے ان کو خلق ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو لہذا تمہیں اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ان کی معرفت تمہیں حاصل کرنی ہوگی. اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم امام کو امام مانو یا نہ مانو، یہ تمہاری مرضی ہے. تمہارے نہ ماننے سے امام کی امامت میں کمی نہیں آئے گی. جس طریقے سے خداوند عالم کو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن جو نہیں مانتا ہے پروردگار اسے بھی رزق دے رہا ہے، جو مانتا ہے اسے بھی رزق دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خدا کو خدا نہ ماننے سے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ رب رہے گا تم مانو یا نہ مانو، وہ اللہ رہے گا تم مانو یا نہ مانو. اسی لیے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے. تمہارے نہ ماننے سے اس کی ربوبیت میں کمی نہیں آئے گی. تو جب اللہ اپنے کو پہچنوانے کے لیے رسول کو بھیج رہا ہے تو جو شان الوہیت ہے، جو شان ربوبیت ہے، وہی شان رسالت ہوگی.
یعنی کیا مطلب؟ یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے تو آنے والا رحمت للعالمین بن کے آئے گا. یعنی جہاں جہاں خدائی ہے وہاں وہاں رسول کی رسالت ہوگی. اب تم چاہے رسول کو رسول مانو یا نہ مانو، رسول کی رسالت میں کمی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ رسول رہیں گے. جہاں جہاں اللہ کی الوہیت ہے، خدا کی خدائی ہے، رسول کی رسالت وہاں وہاں ہے. تو عزیزو، اب جب رسول جا رہے ہیں تو ان کے بعد جو امام آئیں گے اب ان کی شان بھی وہی رہے گی جو شان رسالت ہے. یعنی جہاں جہاں شان رسالت ہے وہی وہی شان امامت ہے. یا یوں کہہ دیا جائے رحمت للعالمین جائے گا تو امامت للعالمین کو چھوڑ کے جائے گا. اب تم چاہے امام کو امام مانو یا نہ مانو، وہ امام رہیں گے. اب جیسے دعائے کمائل کا جملہ ہے، لا يمكن الفرار من حکومتک، اے میرے اللہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، زمین سے اڑ کے مارس پہ چلے جاؤ، چاند پہ چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں جاؤ گے خدا کو پاؤ گے. لا يمكن الفرار من حکومتک. تو یہ جملہ کیوں آیا کہ تم ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں خدا کی خدائی نہ ہو، وہاں گناہ کر لو. لیکن تمہیں ایسی جگہ ملے گی ہی نہیں جہاں خدا کی خدائی نہ ہو. تو لہذا لا يمكن الفرار من حکومتک جیسے ہے، اسی طریقے سے رسول کی بھی شان ہے، لا يمكن الفرار من رسالتک، تیری رسالت سے فرار ممکن نہیں ہے. اور جب رسالت سے فرار ممکن نہیں ہے تو لا يمكن الفرار من امامتک، تو امامت سے بھی فرار ممکن نہیں ہے. اب تم چاہے جہاں چلے جاؤ، امام سے اب دور نہیں بھاگ سکتے. جہاں رہو گے امام امام رہیں گے، تم چاہے مانو یا نہ مانو. تمہارے نہ ماننے سے امام کی امامت میں کمی نہیں آئے گی. معصومین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم دن میں کم از کم 10 مرتبہ کہا کرو، اہدنا الصراط المستقیم. کیونکہ زندگی میں اہدنا الصراط المستقیم کہو گے تو اس کا بہت فائدہ ہے. کم از کم دن بھر میں 10 مرتبہ کہو. اور ہو سکتا ہے میرا صراط مستقیم الگ ہو، دوسرے کا الگ ہو. ہم بازار میں جا رہے ہیں اس وقت صراط مستقیم الگ ہوگا. کوئی کالج میں جا رہا ہے اس کا صراط مستقیم الگ ہوگا. کوئی بزنس کر رہا ہے اس کا صراط مستقیم الگ ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہر آدمی کو چاہیے اہدنا الصراط المستقیم کہے دن میں 10 مرتبہ. وہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ کیا ہے وہ صراط مستقیم؟ کیا ہے؟ اب خود خدا سے پوچھئے کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو قرآن نے بڑھ کر آواز دی سورہ یاسین میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا ہم نے یہ وعدہ نہیں لیا تھا تم سے، لا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا. اس لیے نہیں کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے، نہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے تم شیطان کی عبادت مت کرنا. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اس لیے تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو یہ صراط مستقیم ہے. تو قرآن نے بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ عبادت خداوندی. عبادت خداوندی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. پھر ایک صلوات بھیجے محمد قرآن نے بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ عبادت خداوندی. پھر ایک زیارت جامعہ ہے. امام علی نقی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اے مولا مجھے ایسی زیارت عنایت فرمائیے کہ میں کسی بھی امام کے روضے پہ جاؤں پڑھ لوں. تو امام نے زیارت جامعہ کی تعلیم دی. تو اس میں جملہ ہے،
अंतुम सिरातुल अक़वम, ऐ अहले बैत आप ही सिरात मुस्तकीम हैं। कुरान कह रहा है अल्लाह की इबादत सिरात मुस्तकीम है, मासूम फरमा रहे हैं अहले बैत सिरात मुस्तकीम है। अब दोनों बात जुदा जुदा लग रही है, लेकिन अजीजों इन दोनों को जमा करने का तरीका यह है कि अगर इबादत कर रहे हो तो कभी सिरात मुस्तकीम से खाली न रहना। क्या मतलब? अगर इन दोनों को जमा करना है तो इबादत करो तो मोहब्बत अहले बैत के साथ करो। अगर अहले बैत की मोहब्बत इबादत में शामिल हो गई तो यही सिरात मुस्तकीम है। जब दोनों को हम शामिल कर लेंगे, इबादत भी है, अहले बैत की मोहब्बत भी है, तो यही सिरात मुस्तकीम है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक चीज अलग हो जाए तो इसका मतलब यह है कि हमने रूह इबादत को छीन लिया। अब आप देखें, सामने की मिसाल है, इबादत पूरी दुनिया कर रही है जहां भी मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन जो दुश्मन है पाबंदियां सिर्फ एक मुल्क पे लगा रहा है, क्योंकि दुश्मन भी जानता है कि इबादत इधर भी है इधर भी है, नमाज उधर भी है इधर भी है, लेकिन जिस नमाज से हमें खतरा है वो नमाज अली वलीउल्लाह के साथ है। इनकी इबादतों से हमें खतरा नहीं है। ये तो इबादतें रात दिन करते रहते हैं, लेकिन हमें खतरा इनसे नहीं है। खतरा तो इनसे है कि जिनके नमाजें मोहब्बत अहले बैत के साथ होती है। खतरा इनसे है। दुश्मन भी जानता है कि कौन सी इबादत इबादत है, किस इबादत को हमें रोकना है। तकलीफ उसे उस चीज से है। तो लिहाजा सिरात मुस्तकीम पे अगर चलना है तो इबादत करो अहले बैत की मोहब्बत के साथ। अगर मोहब्बत अहले बैत निकल गई तो ये कब होगी मोहब्बत? जब हमें मारफत इमाम हासिल हो जाए, अहले बैत की मारफत हासिल हो जाए। ये मारफत कब हासिल होगी? जब हम इमाम से उनके सिफात के जरिए उनसे वाकिफ हों, उनको जाने कि इमाम कहते किसे हैं। रसूल ने फरमाया कि हमारे इमामों में, हमारे आने वाले फर्जंदों में किसी को भी कमतर मत समझना। हर एक इमाम बराबर है। कबीरोना व सगीरोना सिवा, हमारा छोटा बड़ा सब बराबर, चाहे जितनी उम्र का हो, चाहे जितने बाद आए, सब एक हैं। किसी में कोई फर्क नहीं है। हर सिफत में इमाम इमाम रहेगा। अब चाहे वो इबादत की मंजिल हो, अब चाहे वो शुजाअत की मंजिल हो, हर सिफत में इमाम अपने जमाने में तमाम कमालात में आगे रहेगा। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि हम इमाम से आगे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इमाम को ऐसा बनाया है। कोई चाह के भी, कोई ये ना सोचे कि हम इतना इल्म हासिल कर लेंगे कि इमाम से ज्यादा जान लेंगे। तुम चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है उन्हें, तुमने नहीं बनाया है। ये तुम्हारे बनाए हुए नहीं है, ये उनके बनाए हुए हैं। जहां कोई लोचा नहीं है, जहां कोई धोखा नहीं है, ये पेड़ है, यहां कोई गड़बड़ी नहीं है। यहां पर 100% मिलेगा आपको। कोई ये नहीं सोचेगा कि हम इससे आगे निकल सकते हैं। तो अब ऐसा चाहिए हमें कि जो हमारा रोल मॉडल हो हर सिफत में। परवरदिगार ने क्या फरमाया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को खल्क ही नहीं किया है सिवाय ये कि वो हमारी इबादत करें। मकसद खिलकत इंसानियत इबादत है। मकसद खिलकत इंसानियत इबादत है, यानी हमारी खिलकत का मकसद ही इबादत है। अब आपसे कोई कहता है या ये पूछे कि भाई साहब हमें इबादत करनी है, तो आप फौरन बताने लगते हैं कि फला गली से जाइएगा, वहां मस्जिद मिल जाएगी, इबादत कर लीजिए। आप यही तो बताते हैं। फिर किसी ने पूछा तो आपने बता दिया कि फला जगह पे चले जाइए, दूसरी मस्जिद मिल जाएगी। यानी इबादत का मफहूम जो है हमने मुक़य्यद कर दिया है मस्जिदों में।
عبادت کو محدود کر دیا ہے ہم نے مسجدوں میں. مسجد میں رہو گے تبھی عبادت ہوگی نہیں عزیزو. خلقت انسان کا مقصد ہی عبادت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم محدود کر دیں عبادت کو, صرف 5 وقت عبادت ہوگی, بقیہ کیا؟ اگر مخصوص کر دیں عبادت کو صرف روزوں سے, تو صرف 1 مہینہ عبادت ہوگی, بقیہ کیا؟ جبکہ مقصد خلقت انسان ہی عبادت ہے. اگر آپ کو مثال سے بات واضح کر دوں بچوں کے لیے, کہ اگر یہاں پہ جو کرسی رکھی گئی ہے, اس کرسی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھا جائے, یہی تو مقصد ہے. لیکن اگر مقصد فوت ہو جائے, اگر ایک ٹانگ اس کی ہلکی سی بھی ٹوٹی ہو, تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ ہمیں گرنا نہیں ہے, اس کو پھینکو, دوسرا لاؤ. کیوں پھینک رہے ہو؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے کرسی لائی گئی ہے وہ مقصد فوت ہو گیا. جب مقصد ہمارا پورا نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کو پھینکیں گے. اسی طریقے سے مائک ہے, مقصد کیا ہے؟ آواز کو بلند کرنا. اور اگر مائک آپ کا کام نہ کرے تو آپ مائک ہٹا دیں گے, ہٹاؤ, بنا مائک کے مجلس سن لیں گے, لیکن یہ شور شرابہ نہیں سنیں گے, کیونکہ مقصد مائک یہ ہے کہ ہمیں آواز صحیح سنائی دے. جب مقصد انسان کا فوت ہوتا ہے تو ادنا سی چیزوں کو ہٹا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے. تو ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو, کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو. یا یوں کہہ دیا جائے کہ وہ عبادت کے ایسے مرکز ہو جن کو دیکھے تو عبادت ہو, جن کا ذکر کرے تو عبادت ہو, جن کی محبت کرے تو عبادت ہو. شاید یہی وجہ تھی, کیا کہا؟ حب علی عبادت, ذکر علی عبادت. علی کی محبت عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. صلوات محمد ایسے لوگ ہونے چاہیے, ایسے رول ماڈل ہونے چاہیے کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو. تو عزیزو, اب سمجھ میں آیا صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. اگر انسان صبح میں نماز پڑھنے کے بعد صدق دل سے قربتاً اللہ کی نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے اپنے بچوں کے رزق کے لیے, تو وہ بھی عبادت ہے. اگر انسان وضو کر کے سو جاتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. اگر انسان بیٹھ کے کچھ دیر اللہ کے بارے میں سوچ لیتا ہے, یہ بھی عبادت ہے. انسان چاہے تو زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں ڈال سکتا ہے, اللہ کی عبادت میں صرف کر سکتا ہے زندگی کا ہر لمحہ. لیکن اسے پتا ہونا چاہیے یہ اسی وقت ہوگا جب ہمیں معرفت امام صحیح معنوں میں حاصل ہوگی, جب ہم ائمہ کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارا امام یہاں پر کیا کہتا ہے, میرے امام کا نظریہ کیا ہے. جیسے ہی ہم گئے دکان پہ بیٹھے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ناپ تول کا مسئلہ کیا ہے. کہیں بھی جائیں, کالج میں جا رہے ہیں, چل رہے ہیں, راستہ چل رہے ہیں, پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہمارے امام نے کیا کہا ہے, ہماری شریعت کا احکام کیا ہے. جب ہمیں یہ ساری چیزیں پتا ہوں گی تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. کسی بھی امام کو لے لیجئے, کسی بھی امام کی معرفت, بلکہ سارے امام کی معرفت ضروری ہے, لیکن اگر کسی ایک امام کی ساری زندگی آپ نے پڑھ لیا اور اس کے کردار کو اپنے کردار میں شامل کرنا چاہا, یہی عبادت ہے, یہی عبادت ہے. عبادت کوئی اور چیز کا نام نہیں ہے. اپنے آپ کو اہل بیت کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ان کی معرفت کو حاصل کرنا ہی عبادت ہے. ان کی معرفت حاصل کر لیا, اللہ کی معرفت اپنے آپ حاصل ہو جائے گی. اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے یہ کون سے امام ہے, یہ پہلے امام ہے کہ 8ویں امام ہے. ان کے سب امام ہیں, کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ رسول آئے ہیں, مسجد ان کے آبادی کی مسجد, اس کے گھر کی مسجد, وہاں رسول کھڑے ہیں. یہ بھی نماز پڑھنے گیا تھا, سب دوڑ کے گئے, لائن لگائے. رسول جو ہے سب کو کھجوریں بانٹ رہے تھے, اس کو بھی کھجور ملی. اس نے خواب میں بنا وقت گوائے فوراً گنا کتنی کھجوریں ملی. کھجور نکلی 18,
اب خواب میں جسے رسول 18 کھجور دے دیں، اب انسان کا ذہن چلنے لگتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہی تو ہوتا ہے، جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 18 کھجور، اب پتہ نہیں میرے زندگی کتنے دن باقی ہیں، ڈرنے لگتا ہے، 18 دن بچے ہیں کہ 18 گھنٹے بچے ہیں نہیں پتا، پریشان ہے بیچارہ، کہ 18 سال بچا ہے کہ 18 مہینہ بچا ہے کہ 18 دن بچا ہے یا 18 گھنٹہ بچا ہے یا 18 منٹ بچا ہے، سوچ رہا ہے کہ رسول نے 18 کھجور دیے ہیں تو کچھ تو گڑبڑ ہوگا، یا تو ہماری زندگی چلی جائے گی یا کچھ ملنے والا ہوگا۔ 18 پریشان تھا، دوسرے دن اعلان ہوا کہ بستی میں امام رضا علیہ السلام آئے۔ اب جیسے ہی اس نے سنا فوراً بھاگتے ہوئے گیا، کیا دیکھا کہ جس جگہ رسول کھڑے تھے اسی جگہ امام کھڑے ہیں، جس انداز میں رسول کھڑے تھے اسی انداز میں امام کھڑے ہیں۔ رسول کھجور بانٹ رہے تھے، وہ بھی کھجور بانٹ رہے ہیں، وہی انداز، وہی لہجہ، لوگ لائن لگائے ہیں، یہ بھی لائن لگایا۔ جیسے ہی کھجور ملی، ذرا سا بھی وقت گوائے فوراً گنا کہ شاید کچھ زیادہ مل گیا ہو۔ جب گنا تو دیکھا پھر 18، تو پریشان گریا کرتے ہوئے کہا مولا کم سے کم ایک کھجور کا اضافہ کر دے، کچھ دن بڑھ جائے۔ تو ایک جملہ کہا، اگر میرے جگ میں اس سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی دے دیتا، لیکن یہاں پہ اگر آپ غور کریں ایک زاویے کی طرف، کہ اگر امام چاہتے تو اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے کھجور لیتے، لینے کے بعد گنتے 1 2 3 4 5 6 یا 18، دیکھو میرے جد میں 18 دیا تھا، یہ بھی 18 ہے۔ چاہتے تو ظاہر کر سکتے تھے، ظاہر نہیں کیا، گنا نہیں، بس مٹھی ڈالی اور نکال کے دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول خواب میں مٹھی بنا دے تو اس کا فرزند اگر حقیقت میں مٹھی بنائے تو حقیقت اور خواب میں بھی رسول اور فرزند رسول میں فرق نہیں ہوتا۔ ایک صلوات محمد ان کی پکڑ میں بھی اختلاف نہیں ہے، یہ ایسے ہیں، شاید اسی لیے فرمایا تھا اولون محمد اوسطون محمد آخرون محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں، ہمیں کسی کو کم نہ سمجھنا۔ اگر تم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ، جو ہم تمہیں راستہ بتائے اس پر چلو، یہی معرفت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین ہے، اللہ نے کہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو ہم چاہے نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، چاہے امام کو مانے یا نہ مانے، کیوں زبردستی کیا جا رہا ہے؟ کیوں روزہ رکھوایا جا رہا ہے؟ کیوں صلہ رحم کرایا جا رہا ہے؟ اس میں آپ کا فائدہ ہے، اماموں کا فائدہ نہیں ہے۔ صلہ رحم کرو گے اپنے لیے کرو گے، اگر تم صلہ رحم کرو گے تمہارا فائدہ ہے، تمہاری عمر بڑھے گی، جو قطع رحمی کر رہا ہے اس کی عمر گھٹے گی، تم نماز پڑھو گے تمہارا فائدہ ہے، فلاں مجلس میں نہیں آ رہا ہے اس کا اس میں نقصان ہے، فلاں آ رہا ہے اس کا فائدہ ہے، ہر آدمی اپنے لیے عمل کر رہا ہے۔ تم امام کو امام مانو یا نہ مانو یہ تمہارا فائدہ، اس میں تمہارا فائدہ ہے، مان لو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے امام یہ ہے، ان کو پہچان لو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو امتحان لے لو۔ ارے بہت سے لوگوں نے امتحان بھی لیا، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب سوال بھی کیے، آپ نے سنا ہی ہوگا، بچوں نے بھی سنا ہوگا، کون کون سے جانور انڈے دیتے، کون سے بچے دیتے، اس طرح کے سوالات بھی ہوئے۔ اچھا اماموں نے ہر سوال کا جواب بھی دیا، اور جب امام سوال دیتے تھے، سوال کا جواب دیتے تھے، مولا کہنا جب سوال کا جواب دیتے تھے اس میں بھی خلیش کہ آپ جو ہے اتنی جلدی سوال کا جواب دیتے کیسے ہیں؟ ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو، خراب ہو، آپ کہیں جا رہے تھے اور آپ نے جاتے جاتے جواب 1 سیکنڈ میں 1 جملے میں دے دیا، کیسے؟ تو امام نے فوراً مسکرا کے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟
कहा 5, कहा तुमने गिना नहीं, कहा ये तो सामने की बात है, ये तो सामने की बात है, इसमें गिनना क्या है। फौरन मौला ने कहा ये दुनिया भी हमारे लिए सामने की बात है, ये कायनात बन रही थी मैं देख रहा था, आदम आ रहे थे मैं देख रहा था, नूह आ रहे थे मैं देख रहा था। जिस तरह से तुम्हारे लिए तुम्हारा बदन सामने की बात है, हमारे लिए कायनात सामने की बात है। एक सलवात और मोहम्मद बा। तुमने इम्तिहान ले लिया, चाहे मानो या ना मानो। सवाल ये उठता है कि क्यों आइम्मा नमाज पढ़ने की रगबत दिला रहे हैं, रोजा रखने की रगबत दिला रहे हैं, ये कर लोगे जन्नत मिल जाएगी, ये कर लोगे तो जहन्नम में जाओगे। नबी ये क्यों फरमा रहे हैं, ये करोगे ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ये छोड़ देते अपने हाल पे, कोई करता। क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? रसूल का काम सिर्फ रिसालत यानी कि शरीयत को लाना था, जोर जबरदस्ती करके तशवीक दिला के काम कराना, अमल कराना काम नहीं था। लेकिन वजह क्या है? तशवीक दिला रहे हैं, ये करोगे ये मिल जाएगा, ये नहीं करोगे तो जहन्नम में चले जाओगे। एक मिसाल से बात वाज़ेह करता चलूं, आप अगर डॉक्टर के यहां जाते हैं और आपको सख्त बीमारी हो जाए तो डॉक्टर आपको दवा लिख के दे देता है, अब खाओ या ना खाओ ये तुम्हारा काम है। डॉक्टर का काम है दवा लिख देना, खाना दवा का खाना ये तुम्हारा काम है। डॉक्टर तुम्हें खिलाने नहीं आएगा, ये बता देगा नहीं खाओगे तो मर जाओगे और खा लोगे तो बच जाओगे। लेकिन डॉक्टर कभी डंडा लेके आपको खिलाने नहीं आएगा। लेकिन अगर वही डॉक्टर, तवज्जो चाहता हूं अजीजों, अगर वही डॉक्टर मरीज का बाप हो या भाई हो तो वो दवा लिखता भी है, फिर घर में डांटता भी है, अगर नहीं खाओगे तो मारेंगे। अगर बाप है कहता है बच्चे तो बच्चा कहता है हम दवा नहीं खाएंगे, और डॉक्टर बाप है, मोहब्बतें पेसरी दिल में है, बेटा अगर तुम खाओगे तो बच जाओगे, और अगर नहीं खाओगे तो हम मारेंगे, अगर खा लोगे तो हम टॉफी दिलाएंगे। तशवीक भी दिलाता है कि अगर तुम दवा खा लोगे हम तुम्हें इनाम देंगे, हम तुम्हें फला चीज दिलाएंगे। डराता भी है, तशवीक भी दिलाता है, लालच भी देता है, सजा के से डराता भी है, अगर नहीं खाओगे तो मारेंगे। क्योंकि बाप है, बेटे का दर्द समझता है। तो अजीजों, रसूल का काम सिर्फ और सिर्फ शरीयत लाना था, अमल कराना काम नहीं था। तशवीक क्यों दिला रहे हैं, क्यों कह रहे हैं अगर नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओगे, कर लोगे तो जन्नत मिलेगी? क्यों? वो सिर्फ रिसालत की बुनियाद पे नहीं कह रहे हैं, बल्कि रसूल ने फरमाया अना व अली अबवा हाज़िल उम्मा, मैं अली इस उम्मत के बाप हैं। एक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले हम और अली इस उम्मत के बाप हैं। इमाम हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम उनके फर्जन की तरह हैं, हम उनके फर्जन की तरह हैं। तो वो हमें डांट भी सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी राजी भी हो जाते हैं। लेकिन इंसान अगर गौर करे कि जब आइम्मा जल्दी राजी हो जाते हैं या और नीचे चला जाए, माँ बाप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन जैसे ही शैतानी बच्चा करता है, कुछ देर नाराज माँ बाप रहते हैं फौरन, लेकिन मान जाते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन जिसने माँ बाप की मोहब्बत को बनाया वो खुदा, जिसने इस मोहब्बत को बनाया, उस मोहब्बत को वालिदैन के दिल में डाला, वो अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता होगा। अगर इंसान सिद्क़े दिल से आ जाए इस रास्ते पर, तौबा के रास्ते पर, और इस दर पे आ जाए, इस मजलिस की फर्श अज़ा पे आ जाए, ये हमारे लिए नेमत है, खुला हुआ दरवाजा है।
جہاں سے ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ عزیزوں، بہت سی چیزیں تھی بیان کرنے کے لیے، لیکن حالات اور وقت کو دیکھتے ہوئے زیادہ چیزیں بیان نہیں ہو سکتی۔ اس فرش ازا کی عظمت یہ ہے کہ دنیا میں انسان اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے، کوئی انسان اگر کوئی چیز یا کوئی رشتہ کرنے گیا کہیں، پتہ چل جائے لڑکے میں ایک برائی ہے، فون آ گیا لڑکا چور ہے، فوراً رشتہ ختم کر کے بھاگ آتا ہے۔ کہیں رشتہ لے کے گیا، فوراً فون آ گیا لڑکا جو ہے جوا کھیلتا ہے، نعوذ باللہ، تو فوراً جو ہے رشتہ ختم۔ کوئی بھی ہلکی سی برائی انسان کو پتہ چلتی ہے، تمام رشتے ختم کرنے لگتا ہے۔ لیکن عزیزوں، یہ حسین کی فرش ازا ہے، چاہے جتنی برائی تمہارے اندر ہو، حسین کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آؤ، ابھی بھی ہماری وہ مشین چل رہی ہے جس میں سے حر نکلتے ہیں۔ آؤ، حل من ناصر ینصرنا صرف کربلا سے مخصوص نہیں ہے، آج بھی وہ صدا بلند ہے۔ آؤ حسین، ابھی بھی تمہیں آواز دے رہے ہیں، آ جاؤ۔ ایک شخص نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ بتائیے، کربلا میں سب کچھ تو موجود ہے، یہ بتائیے جناب عباس نے جو وہاں پہ خط کھینچا تھا کہ کسی کے اندر ہمت ہو تو اس خط کو پار کرو، کسی کی ماں نے اگر خالص دودھ پلایا ہو تو اس کو پار کر کے دکھاؤ، کیا وہ خط ابھی تک موجود ہے؟ تو عالم دین نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں وہ خط ابھی بھی موجود ہے۔ کہا وہ خط کیا ہے؟ کہا وہ خط یہ مجلسیں ہیں، جو خط کے اس طرف آ جائے وہ حسینی ہے، یہ خط کے اس طرف رہ جائے یزیدی ہے۔ وہ خط آج بھی موجود ہے، آج بھی حسین بلا رہے ہیں، آ جاؤ، نجات پانا ہے، آؤ۔ آپ کی یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، آپ کے یہ آنسو بہت قیمتی ہیں عزیزوں، اور جب یہ دل ٹوٹ جائے تو اسی وقت یہ توبہ کا مقام ہے۔ اور جب انسان کی محبت اپنے آخری منزل پہ پہنچ جاتی ہے، معرفت اپنے آخری منزل پہ پہنچ جاتی ہے، تو وہاں عاشق اپنے معشوق سے کچھ کہتا نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فرش ازا پہ آگے آ کے کہ مولا ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے۔ نہیں عزیزو، امام تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو زمانے کا امام ہو، وقت کا امام ہو، آپ کے اندر جو چیز چل رہا ہے ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ اب یہ انسان کی مجبوری ہے کہ وہ انسان اپنے دل میں کیا کیا لے کے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ اچھی چیزیں لے کے آیا ہو سکتا ہے کچھ بری چیزیں لے کے آیا ہو، کہ چلے دیکھیں مجلس میں کیا ہوگا آج، چلے دیکھیں فلاں کی مجلس، یہی تو ہمارے اندر برائی پیدا ہو گئی کہ ہم مجلسوں کو حسین کی مجلس نہ کہہ کے فلاں کی مجلس کہنے لگتے ہیں۔ جب ہم حسین کی مجلس میں آ جائیں تب ہم حسینی رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں جو چیز ہے وہ امام جان لیتے ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص امام رضا کے صحابی تھے، آپ نے جو صحابی تھے انہوں نے سوچا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے گھر چلا جاؤں، لیکن جاتے جاتے امام سے کچھ چیزیں لے لوں، کچھ درہم و دینار لے لوں تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خرید کے لے جاؤں، اور امام سے ان کا کرتا تبرکن لے لوں گا تاکہ اگر کچھ ہو جائے تو وہ میرے ساتھ رہے وہ کرتا۔ لیکن عزیزوں، اللہ کرے آپ کو بھی سب کو زیارت نصیب ہو۔ جب آپ کربلا جاتے ہیں یا کوئی بھی انسان پہلی بار کربلا جاتا ہے، جیسے ہی جس سڑک پہ جاتا ہے انسان، وہ جو سڑک ہے وہاں سے گنبد دکھائی دیتا ہے، جیسے ہی گنبد روضے کا دکھائی دیتا ہے تو انسان کے اندر سے فطری طور پر سب کچھ انسان بھول جاتا ہے
صرف گنبد رہتا ہے امام حسین کا اور وہ رہتا ہے. آنسوں سے اشک نکلنے لگتے ہیں. سب بھول جاتا ہے کہ ہم کیا کرنے آئے تھے, کیا مانگنے آئے تھے, سب بھلا بیٹھتا ہے. اتنا روب اس کے اوپر طاری ہوتا ہے. اب تصور کریے گا جب یہ صحابی خود امام کے سامنے گیا ہوگا, جیسے ہی اس نے امام رضا کو دیکھا اس کے اوپر ایک عجیب سا روب طاری ہوا, گریہ کرنے لگتا ہے. ہم روضے کو دیکھ کے گریہ کرنے لگتے ہیں, جب کوئی خود امام کو دیکھ لے تو اس کے اوپر کیا طاری ہوا ہوگا. وہ بھی صحابی ہو جس کی معرفت ایک بلند منزل پہ ہو. جیسے ہی اس نے امام کو دیکھا گریہ کرنے لگا. امام اسے چپ کراتے ہیں, چپ ہوتا ہے. امام سے ملاقات کیا, جانے لگتا ہے. لیکن عزیزوں, جو سچ مچ کا عاشق ہوتا ہے, حقیقی عاشق ہوتا ہے, اسے امام سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بھول جاتا ہے کہ ہم کیا کرنے آئے تھے. امام سے ملاقات کیا, جانے لگا. فوراً امام نے کہا, سنو, تم کچھ بھولے جا رہے ہو, آؤ یہ دیکھو کچھ اشرفیاں ہیں, یہ لیتے جاؤ. کچھ قمیض ہے, یہ لیتے جاؤ. عزیزوں اس نے کہا, مولا آپ کو کیسے پتا؟ کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود جان لیتا ہوں. جو ہمارا سچا محب ہوتا ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. بس عزیزوں ہمیں آ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اے میرے مولا ہمارا یہ کام کرا دیجئے, اے میرے مولا ہماری یہ مشکلیں ہیں. امام خود جانتے ہیں کہ میرے حسینی کے اندر کیا چل رہا ہے. یہ فرش عزا ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم امام سے توسل اختیار کریں. امام کی بارگاہ میں آئیں تو پاک و صاف ہو کے آئیں, کیونکہ ہمارے آنسو جو ہیں کسی پاک جگہ پہ جاتے ہیں, پاک جگہ جاتے ہیں. یہ آنسوؤں کی قیمت سمجھیں عزیزوں. امام سجاد علیہ السلام جب مدینے میں آ جاتے ہیں تو روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ جب بھی وہ نکلتے تھے تو قصاب اپنی دکانوں میں پردہ ڈال دیا کرتے تھے. پردہ ڈال دیا کرتے تھے. کیوں؟ کہ کہیں امام یہ سوال نہ کریں کہ پانی پلایا کہ نہیں پلایا. ہاں عزیزو, آج دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں نا, جناب سید سجاد کی دین ہے. جناب سید سجاد کا خزانہ ہے یہ دعا. معرفت اللہ کو پہنچایا ہے ان دعاؤں کے ذریعے. یہ امام ہے ہمارے جناب سید سجاد. ایک مرتبہ ایک شخص نے وہاں پر, اس وقت بھی آپ جو نہ سمجھیے گا کہ امام کو آزادی مل گئی تھی تو امام آزاد تھے, نہیں عزیزوں. امام اس وقت بھی مدینے میں رہ کر بھی کھل کے عزاداری نہیں کر سکتے تھے, کھل کے اپنے باپ پہ رو نہیں سکتے تھے. آئے وہ بیٹے پہ کیا گزرتی ہوگی جو اتنے سالوں کے بعد بھی اپنے باپ پہ گریہ نہیں کر سکتا. ایک شخص نے بڑے چھپ کے مخفی طور پر مجلس حسین رکھی, امام کو بلایا, امام کے لیے ایک جگہ مسند لگائی سب سے آگے, امام کو اس جگہ بیٹھا دیا. کچھ دیر کے بعد آیا, کیا دیکھا کہ امام مسند پہ نہیں ہے. امام کو وہ ڈھونڈنے لگتا, امام کہاں ہے. کیا دیکھا کہ امام اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سب لوگوں نے اپنی چپلوں کو اتارا ہے. آ کے پوچھا, مولا کیا ہو گیا؟ ارے آپ کے لیے میں نے مسند لگائی ہے, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ارے فوراً امام نے کہا, ارے میں کیسے وہاں بیٹھتا, ارے میں نے دیکھا میری جدہ ماجدہ سیدہ اس جگہ پہ بیٹھی ہے جہاں لوگ چپلیں اتار رہے ہیں, چپلوں کو سیدھی کر رہی ہے. میں کیسے مسند پہ بیٹھتا. ہاں عزیزوں, جناب سید سجاد پہ وہ ظلم ڈھائے گئے جس کا تصور ہم اور آپ کر نہیں سکتے. آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کے سامنے اگر آپ کی بہن کو کوئی تماچے مارے اور آپ کی بہن صرف 4 یا 5 برس کی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً کہیں گے کہ ہم فوراً اس کا بدلہ ضرور لیں گے. لیکن ذرا اس بیٹے سے پوچھیں, اس بھائی سے پوچھے جس کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں, ہتھکڑیاں موجود ہیں,
چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکتا اور آنکھوں کے سامنے کبھی شبر تازیانے مار رہا ہے، کبھی سکینہ کو تماچے لگا رہا ہے، ایک بھائی ہے جو اس منظر کو دیکھ رہا ہے، اس بھائی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جب اس قافلے کو گنج شہیدہ سے گزارا گیا، ایک بیٹے نے اپنے باپ کے جنازے کو برہنہ دیکھا، ہائے سیدہ سجاد پہ کیا گزری ہوگی؟ جناب زینب نے دیکھا کہ سیدہ سجاد مسلسل اپنے بابا کے لاشے کی طرف دیکھ رہے ہیں، فوراً آ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ جناب زینب نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا اپنے باپ کے غم میں مر نہ جائے اور سلسلہ امامت ختم نہ ہو جائے۔ فوراً آتی ہے، کیا کہا؟ اے سید سجاد کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ فوراً کہا، پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں، ارے ان لوگوں نے اپنے نجیب جنازوں کو تو ہٹا لیا لیکن میرے بابا کا جنازہ بے غور و کفن ایسا ہی پڑا ہے۔ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، میں چاہ کر بھی اپنے بابا کو کفن نہیں دے سکتا۔ ہائے جناب سید سجاد پہ وہ ظلم ہوئے ہیں ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بیمار امام ہے، گلے میں خاردار طوق ہے، ایسا طوق کہ اگر سر اٹھانا چاہے تو سر اٹھا نہیں سکتے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور پاؤں میں چلنے کی وجہ سے ایسے چھالے پڑ گئے ہیں کہ جس میں بار بار پانی آ رہا ہے، پانی رس رہا ہے۔ لیکن عزیزوں اگر آپ کو کوئی زخم ہو جائے تو ہلکی سی اگر کوئی اس میں نکیلی چیز بھی لگ جاتی ہے تو جان نکلنے لگتی ہے۔ ہائے امام، ارے نہیں معلوم کیسے کربلا سے کوفے سے شام کا سفر طے کیا ہے۔ عزیزوں پاؤں میں خار ہے، خار میں غبار ہے، نہیں معلوم اس تکلیف کو امام نے کیسے جھیلا ہوگا۔ عزیزوں جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے نا، شام میں پہنچا ہے تو جس جگہ سے پہنچ رہے تھے، جس جگہ سے یہ قافلہ جا رہا تھا، وہاں پر تماشا دیکھنے والے کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی کچھ بھی جو ہاتھ میں آ رہا تھا مار رہا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے ملعون جو اپنے گھروں کی چھت سے جلتا ہوا انگارہ پھینک رہے تھے، جلتا ہوا انگارہ پھینک رہے تھے۔ میرے امام کے ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں میں بیڑیا، ایک انگارہ آتا ہے امام کے امامے پہ آ کے ٹک جاتا ہے، ہائے اس انگارے نے امام کے امامے کو جلایا۔ میرے امام نے کیسے ہٹایا ہوگا نہیں معلوم، ہٹانا چاہتے ہیں لیکن میرے امام اس انگارے کو ہٹا نہیں پاتے ہیں۔ انگارہ آتا ہے، امامے کو جلاتا ہے، امامے کے بعد ہائے امام کا سر جلنے لگتا ہے۔ ہاں عزیزوں بیچ راستے میں ایک جگہ جناب سکینہ گر جاتی ہیں، جب جناب سید سجاد سے اب اور چلا نہیں جا رہا ہے، ملعون آتا ہے کہتا ہے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ کہا کیا کروں بابا کا سر بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کہا تم نہیں آگے بڑھ رہے اس لیے سر نہیں آگے بڑھ رہا ہے، بابا کو اپنے حکم دو کہ وہ آگے بڑھے ورنہ ہم اور کوڑے برسائیں گے۔ عزیزو اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ مایوس بھری نگاہوں سے ایک مرتبہ بابا کی طرف دیکھا، بابا میری پیٹھ اب اتنی زخمی ہو گئی ہے، میرے چھالے اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ اب اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کا سر کیوں رک گیا ہے؟ آواز آئی، ارے میں کیسے آگے بڑھوں، ارے میری چہیتی بچی سکینہ کہیں گر گئی ہے۔ اتنا سننا تھا، جناب زینب نکلتی ہے ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتی جا رہی ہے، کہیں جناب سکینہ نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، ایک نقاب پوش بی بی ہیں، بچی کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، پیار کر رہی ہے۔ کہا خاتون آپ کون ہے، ذرا بتا تو دیجئے۔ ارے اب تک جو ملا ہے سکینہ کو صرف مارا ہے، صرف تماچے لگائے ہیں۔ ارے آپ کون ہیں؟ جتنے پیار سے بات کر رہی ہے، ہاتھ پھیر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا زینب ارے نہیں پہچانا، میں فاطمہ ہوں، میں نہ پیار کروں گی اور کون پیار کرے گا، اور کون پیار کرے گا؟
इतना सुनना था फौरन कहा अरे अम्मा अब आ रही है, अरे मेरा घर लुट गया, मेरा भैया शहीद हो गया, मेरे भतीजे शहीद हो गए, मेरे भांजे शहीद हो गए। जनाब सकीना को लेके आई। अब जुल्म इतना हुआ है जनाब सकीना के ऊपर, अब मलूनों ने क्या किया, अजीजों मलूनों ने क्या किया, जनाब सकीना के पैर और हाथ को बेकजावा ऊंट पे बांध दिया। हाय, अब ऐसा बांधा है जब जब ऊंट चलता है ना, सकीना की छाती छलनी होती जाती है, खून निकलने लगता है। बाबा बाबा, सकीना चिल्ला रही है, हाय बाबा मेरा सीना जख्मी होता जा। अला लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना यंक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बारह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इस मुख्तसर सी इबादत कबूल फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जहाँ भी लोग परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर करते। तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिनके इसाले सवाब के लिए मजलिस रखी गई है, उनके दर्जात बुलंदी इनायत फरमा। और एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर इरफान अब्बास, इकबाल अब्बास इब्न मोहम्मद अब्बास के ऊपर